یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے برہان وانی شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ برہان وانی شہدائے کشمیر کے قافلے کے عظیم سپاہی ہیں۔ سید علی گیلانی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ شہداء کے قافلے کی منزل کشمیر کے محکوم عوام کی حمایت اور مدد کے ذریعے اللہ کی خوشنودی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برہان جیسے کشمیر کے بہادر جوان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کے مظالم خصوصاً عام شہریوں کی قتل و غارت گری کے خلاف ینگ مینز لیگ کے زیر اہتمام اسلام آباد اور پلوامہ میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا۔ ادھر قابض انتظامیہ نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے ترجمان اعلیٰ ایڈوکیٹ زاہد علی پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے سینٹرل جیل سری نگر منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے ان پر عوام کو اشتعال دلانے، آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے جاری کرنے اور بھارتی فورسز پر پتھراؤ کرنے پر لوگوں کو اکسانے جیسے الزامات عائد کیے ہیں۔ ادھر بھارتی پولیس نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے محبوس چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف بارامولہ کی ایک عدالت میں ان کے خلاف سال 2010-2018 میں درج کیے گئے جھوٹے مقدمات میں چارج شیٹ پیش کی ہے۔ محمد یاسین ملک پر آزادی کے حق میں ریلیاں اور عوامی اجتماعات منعقد کرنے پر 2 مقدمات درج کیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں سوپور میں معمر شہری بشیر احمد خان کے بہیمانہ قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صفاقانہ قتل انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ ماڈل ٹاؤن سوپور میں بھارتی درندوں کے ہاتھوں بشیر احمد خان کی شہادت اور 3 سالہ معصوم نواسے کی نانا کے سینے پر بیٹھ کر وائرل ہونے والی تصویر اور ویڈیو نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور انہوں نے معصوم نواسے کے سامنے نانا کو قتل کرنے والے مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہید کے لواحقین نے بھی قابض انتظامیہ کے دعوے کو مسترد کیا ہے کہ وہ کراس فائرنگ میں مارا گیا ہے کیونکہ ان کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس حوالے سے شہید کے بیٹے فاروق احمد خان نے خبر رساں ادارے کشمیر نیوز لائن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے، ہمارے والد صاحب جو کہ سینئر سٹیزن ہے، مور دین 65 ایئرس ان کی ایج ہے، کل سویرے نکلے تھے کسی کام سے اپنے نواسے کو لے کر، وہ 2.5-3 سال کا بچہ ہے۔ پھر ہمیں فون آ گیا 8-8:30 بجے پولیس کا۔ پہلے تو انہوں نے کہا بھائی ان کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ہم نے لوکل لوگوں سے پتہ کیا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا۔ انہوں نے بولا نہیں، یہاں پہ کچھ فائرنگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے کچھ CRP والے مر گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے والد صاحب جب وہاں سے گزر رہے تھے اس بچے کو لے کے، اور CRP والوں نے ان کو اس گاڑی سے باہر نکالا اور پھر ان پہ فائر کر دیا تھا، یہاں بالکل پوائنٹ بلینک رینج سے۔ ہم نے شام کو بچے سے بھی پوچھا کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بابا کو گاڑی میں سے نکالا، پھر انہوں نے ٹش 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 کیا۔ ہم نے بولا کس نے کیا؟ بولا پولیس والوں نے، اور پاپا کو انہوں نے مار دیا ادھر۔ جو بچہ کہہ رہا ہے، بچہ تو فرشتہ ہے، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ جو بول رہا ہے تو بس اس سے تو ہمارے کو تصدیق ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم پر انسانیت کے ضامن کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ یہ بذات خود انسانیت کے ان ضامنوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔